لاک ڈاؤن جس کی وجہ سے جو ہے بہت سب لوگوں کو تکلیف ہوئی، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، کاروبار سب بند ہو گئے. اور لاک ڈاؤن میں جو ہے پریشانی تھی تو اس وقت بھی کام کرنا تھا. پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک کنڈیشن کے ساتھ اوپن ہوا ہے، تو اس میں جو ہے لوگ تھوڑا بہت جو ہے باہر نکلے، لیکن کاروبار جو ہے بند ہے. تو لوگوں کو جو بیسک ضرورتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے راشن ہے، کھانا ہے، یہ بہت جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو ہے ایک دو جو ہے ادارے اور ایک دو جو انسٹیٹیوٹ آ کر کے کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے سوسائٹی کے اندر ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ جو ہے میں اپنے بھائی کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، ہر بھائی کو جو ہے ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو اس طرح سے اگر یہ اس ٹف ٹائم میں، اس پریشانی کے جو ہے وقت میں اگر تھوڑا سا کھڑا ہوگا انسان، تو یہ جو پریشانی ہے وہ کب تک جائے گی نہیں معلوم ہے. تو اب جو ہے ہم سب جو ہے، چاہے مصدق بھی ہوں یا پھر ہمارے اور بھی سب تمام ساتھی مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو کھانا جو ہے اچھا سا اچھا، جو رمضان ہے تو رمضان میں جو ہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو، ان کو جو کھانا گھر میں بنتا ہے اس قسم کا کھانا جو لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ اس کوشش کے لیے سب جمع ہوئے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جو ہے وہ تقریباً 15 رمضان تک آ گئے ہیں، اور امید ہے اللہ کی ذات سے 15 رمضان بھی گزر جائیں گے. اور آگے چل کر کے حالات اگر جو ہے اسی طرح رہے تو کوشش تو ہماری پوری رہے گی کہ اس خیر کے کام کو آگے تک بڑھائیں. حالت کیا ہوتا ہے؟ حالات تو اس وقت یہ ہیں کہ جو ہے اب جب جو لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت جو ہے 4-5 ہزار جو کیسز تھے، آج 60 ہزار کے قریب کیس ہیں. تو نہیں معلوم کہ آگے چل کر کے جو ہے حالات اور جو ہے سدھریں گے یا بگڑ جائیں گے، یہ تو جو ہے مالک بہتر جانے. لیکن ہم لوگ تو کھڑے ہیں، جب تک جو ہے اللہ نے طاقت دی ہے ہم کھڑے اس ٹف کام کے لیے، چاہے کسی بھی حد تک جو ہے جائیں. اب جیسے مسافر کام کر رہے ہیں، جو ہے مسافر یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کے جو ہے ٹرینوں میں جا کر کے ان کو کھانا مہیا کرا رہے ہیں، بسوں میں کھانا مہیا کرا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہم بھی اس میں شامل ہوں، ہم بھی اس کار خیر میں جو ہے آگے ہم بھی آ کر کے حصہ لیں. وہ چاہے وہ فزیکلی ہو یا فائنانشلی ہو، یا جو ہے ہر طرح سے آدمی کو انوالو ہو کے کام کریں، تب جا کر کے یہ جو بڑی پریشانی ہے، یہ پریشانی سے جو ہے کچھ آدمی باہر آ سکتے ہیں. یہ ہمیں محمدیہ ٹرسٹ پر تقریباً ایک 500 لوگوں کا روز کھانا بنا کر بانٹ رہے ہیں، جہاں پر گورنمنٹ جا نہیں پا رہی ہے، جس کی طرف سے لوگوں کو کھانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے. اور جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے لوگ، ان کے ڈیلی کھانے پر تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کو کھانا پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے. تو مصدق بھائی اور کافی سارے بزرگ ہمارے جو ہیں، ان کی طرف سے خود والنٹیئر ہو کر ہمیں لوگوں کو کھانا پکا رہی ہیں، اور اچھے سے اچھا پکا رہی ہے. ایسا نہیں کہ لو کوالٹی کا کھانا ہے، ویسا کچھ نہیں ہے. اور ہمیں جو کھانا پکا رہی ہیں وہ کیا بتاتے ہیں آپ کا چاول کا جو بیگ ہے، جو دعوتوں میں ہوٹلوں میں ملتا ہے اچھی کوالٹی کا چاول، وہ استعمال کر رہی ہیں اور ہائیجینک رکھ رہی ہیں. اور جو بھی پریکاشنز لینے کا ہے ہمیں، وہ پورے پریکاشنز گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں لے رہی ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ بھی، ایک گورنمنٹ کا حصہ بن کر، ایک سوسائٹی کا حصہ بن کر ہمیں سروس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ ہمارا ایک مرسی مشن کر کے ایک گروپ بنا ہے، ایک امبریلا گروپ ہے جس میں 18 تنظیمیں مل کر کام کر رہی ہیں. اس میں ایک ملی کونسل بھی ہے. ہمارے نگرانی میں 5 کچن چلتی ہیں، اور پورے مرسی مشن میں 42 کچنز ہیں، جہاں پر 78,000 کھانے بنتے ہیں. رسپانس تو ہم ایک چاہتے ہیں کہ ہم ہر آدمی کے پاس ریچ ہوئیں، مگر مشکل ہے ریچ ہونا. کوشش کر رہے ہیں. پر ویک ہمارا ایوری ویک 2000 ہمارا پیکٹس بڑھ رہے ہیں، اور بڑھانے کا اندیشہ ہے ہمارا. آج ہم اس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر ہمارا تقریباً 15 دن سے کام چل رہا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ مال میں بھی ایک بڑا کچن کھولے تھے، وہاں پر تقریباً ہم 8000 پیکٹ سے شروع کرے. اس کے بعد وہاں کو تھوڑے گورنمنٹ کی دقت آنے کی وجہ سے وہ کچن ہمارا ڈائیورٹ ہو کے 4-5 جگہ ہم لوگوں نے کچن ڈائیورٹ کیا. اس میں سے ایک کچن ہے یہ مدرسے میں بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر تقریباً 500 کھانے بنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کچن میں 3000 بھی بنتے ہیں، 5000 بھی بنتے ہیں، 8000 بھی بنتے ہیں. الگ الگ کچن ہیں ہمارے. اس کے لیے ہم لوگ کو آپ پبلک کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم سب کے لیے اپیل کرتے ہیں، ہر آدمی اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی نہیں، ہندو مسلمان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. ہم اس پہ اللہ کو یہی دعا کرتے ہیں، یہی
بیماری کے لیے کتنا بھی بڑا تعاون ہو تو کمی ہے اس میں، کیونکہ یہ بیماری کب ختم ہوتی ہے ہم کچھ نہیں بول سکتے، یہ صرف اللہ کے اوپر ہے، اور ہم لوگ کو ابھی فی الحال مالی کی بہت ضرورت ہے، اور ہم لوگ اپنی طاقت سے جتنا ہوتا ہے اتنا کر سکتے ہیں، اس کے آگے ہماری طاقت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ہم کو اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ہم لوگ ابھی تقریباً کل مالور گئے تھے، مالور میں 3 ٹرینیں گئی کل، تقریباً ہم لوگ ظہر کی نماز پڑھ کے گئے تھے، تو رات کو 3 بجے تک وہاں پر ہمارے والنٹیئرز ہمارے گروپ پورا کام کیے الحمدللہ۔ ایک بہار گئے، ایک رانچی گئے، ایک آسام گئی ٹرین، اس کے علاوہ اس میں تقریباً ایک ٹرین میں 1200 آدمی جاتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ فوڈ سپلائی کرتے ہیں، پانی 2 بوتل پانی دیتے ہیں، ایک روٹی کی پیکٹ، ایک کھانا، ایک بریڈ اور کچھ آئٹم وغیرہ چھوٹا بسکٹ وغیرہ دیتے ہیں۔ ہمارے کو وہاں پر ریلوے اسٹیشن کے آفیسر وغیرہ بھی بہت تعاون کرتے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہم کو بہت تعاون کرتی ہے، تھوڑا بہت دقت بھی آ جاتی ہے، تھوڑے لوگ ایسے الٹے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم سب لوگ ہندو مسلمان کسی کو بھی نہیں دیکھتے، سب کو مل جل کے ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے جو ساتھیہ ہیں، ہمارے مصدق بھائی، ظہیر بھائی، مولانا سمیع اللہ رفاعی صاحب، آفتاب صاحب، یہ تمام احباب ماشاءاللہ مالی اعتبار سے غربا میں اچھا خاصا جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر پہنچ کر یہ پیکٹس ہیں، کٹس ہیں، فروٹس ہیں اور مختلف مرحلوں سے جو ہے یہ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس سال رمضان میں جہاں ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے عبادات میں مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دل لگائے رہیں، چونکہ جو ہے باہر نکلنے پر بہت ساری آفتیں ہیں، وبائیں ہیں، تو الحمدللہ ہمارے ساتھیاں جو ہے اس خدمت میں لگے ہوئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روزے دار کے ہاں افطار پہنچ جائے، اس کی بھی جو ہے کوشش جاری ہے۔ تو لہٰذا میری عوام الناس سے خصوصاً مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے یعنی تراویح ہے اور دوسرے عبادات ہیں وہ اس عبادات میں مشغول رہیں، اور جو ہمارے بڑوں نے مشورہ دیا ہے جس طرح آ رہا ہے روزانہ کے جو معمولات ہیں ان معمولات میں لگے رہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنا جلد ہو سکے اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہماری ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خصوصاً تمام احباب سے گزارش ہے کہ بازاروں کی طرف جھانکے بھی نہیں اور اس طرف جو ہے جائیں بھی نہیں، چونکہ جب ہمارے ہاں عید کی نماز تک بھی اگر کوئی اہتمام ہی نہیں ہے، جب گھروں میں ہی رہنا ہے تو عید منانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا عید کی وجہ سے جو ہے کپڑے وغیرہ خریدتے ہیں، تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ کوئی جو ہے گھر سے باہر خریداری اور فروخت کے لیے کپڑوں کے لیے ہرگز نہ نکلیں، اور ہمارے بڑے علماء کی اور تمام دانشوران کی بھی یہی رائے ہے۔